ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں شور بند کر لو، آوازیں. یہ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، کوئی بندہ ویڈیو تصویر نہ بنائے. جو مقرر حضرات وہی کریں گے. اوپر بھی تمام حضرات اپنے ان خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. حدیث رسول بیان ہو رہی ہے. اپنے آپ کو ایسا سمجھیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں. بالکل خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد، وبسند المتصل منا إلى الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيد المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، أما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القطاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے، جس کے فضل و عنایت اور جس کے کرم سے اللہ نے اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے عنایت سے قرآن عظیم جیسی عظیم دولت سے اس امت کو نوازا، اور اس قرآن کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ ہم اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کریں، اور اس کی برکت سے آج یہ برکت محفلیں سجی. کروڑ ہا کروڑ درود و سلام ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جن کی حرمت اور جن کے صدقے، جن کے زبان نبوت کے یہ فرامین اس وقت سے اس وقت تک سندن محفوظ چلی آئی، اور ان کی برکت سے آج ہم گلدستہ احادیث نبوت کے آخری حدیث، بخاری شریف کی آخری حدیث اور سال بھر پڑھی جانے والی احادیث کا اعزاز ہمیں ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. آج ہم ان مبارک محافل میں جو تو طلباء اعظام تھے، اب تو علماء کرام ہو گئے. اللہ اسی طرح ہم سب کو، آپ کو بھی، جتنی محفل میں ہیں خاص کر علماء، سب کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے. یہ بڑا اعزاز ہے. آج کی اس تقریب میں اللہ کے حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام کے بعد میں اپنے لیے بہت ہی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت محفل میں سعادت بخشی. آخری حدیث
پڑھنے کی، پڑھانے کے قابل تو نہیں، آخری حدیث آپ کے ساتھ پڑھنے کی یہ سعادت بخشی۔ میں نہایت مشہور ہوں اپنے رفیق محترم مولانا شیخ الحدیث صاحب کے اور ان کے رفیق محترم مولانا غلام اللہ صاحب کے، جو اس کے محتمم اور منتظم اور منصرم ہیں۔ ان کا بھی بے حد مشہور ہوں کہ انہوں نے یہ سعادت اس ناچیز کو بخشی۔ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں یہ اکابرین دیوبند کے مشرب اور مسلک کے مطابق ہیں، اور ہمارے اکابرین دیوبند کے خشت اول جنہوں نے یہاں بر صغیر میں حدیث کی داغ بیل ڈالی اور ان ختمات کا نقطۂ آغاز جنہوں نے کیا، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حدیث کا آغاز کیا اور مشکات شریف کے ختمات کا آغاز کیا دہلی میں، اور اس کے بعد یہاں سے یہ علم حدیث خاندان ولی اللہ میں گیا، اور وہاں سے سندن و نسل بعد نسل و سندن بعد سند حضرت شیخ الہند تک آیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے دارالعلوم دیوبند میں کی، جس کے بانی مبانی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ دو استاد گرامی ہیں کہ جو چھتا والی مسجد جو دارالعلوم دیوبند کو بہت وسیع اور غریب دارالعلوم کا ہے، لیکن اس دور میں یہ چھتا والی مسجد آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ کون ہے؟ اس کے صحن میں ایک چھوٹا سا درخت ہے، اس ناچیز نے اس مسجد میں بہت قیام کیا ہے۔ اس درخت کے نیچے یہ دونوں بیٹھے اور یہ درسگاہ کا آغاز کیا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب بھی بخاری شریف کا ختم کرتے تو اسی طرح محفل دیوبند میں کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا شروع میں، لیکن دارالعلوم کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، جتنے بھی منتظمین ہیں، جتنے بھی طلباء نظام ہیں، سب ہی محفل میں جمع ہو جاتے، اور یہی معمول حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا، اور یہ دعائیں کرتے، اور تب سے یہ معصور چلا آتا ہے کہ ختم بخاری کے وقت دعا قبول ہو جایا کرتی ہے، ختم بخاری کے موقع پر دعا قبول ہوا کرتی ہے، کیونکہ بخاری کے اس میں بخاری کی تصنیف، ترتیب اور تعلیف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبولیت بہت دخل ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس بخاری کو جمع کر دیا، اور اس کے بعد پھر کہا وَجَعَلْتُهُ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ حُجَّةً، اے اللہ میں اس صحیح بخاری کو اپنے اور تیرے درمیان بعد میں آنے والوں کے لیے دلیل بناتا ہوں، دلیل ہدایت ہو، دلیل مسلک ہو، دلیل رشد ہو، یا ایک دلیل قبولیت ہو، یا اللہ میں اس کو دلیل بناتا ہوں۔ تب سے لے کر آج تک واقعی یہ دلیل قبولیت ہے، اور معصور ہے کہ ہمارے بڑے صغیر اور خاص کر ہندوستان میں بھی یہ اکابرین جب بھی کہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مرحلہ اور ہوتا تو 30 اجزاء کا ختم ہوتا صحیح بخاری شریف کا۔ اسی حوالے سے ہمارے ہاں اکابرین دیوبند کے مدارس میں بالخصوص بخاری شریف کی باتیں ختم ہوتا ہے۔ اسے عرض کر دیا کہ بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بچپنے سے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو گویا کہ حدیث کے لیے پیدا کر لیا تھا۔ ان کے شاگرد جن کے نام سے یہ صحیح بخاری کا نسخہ سند متصل کے ساتھ محمد ابن یوسف ابن بطر ابن صالح الفرابری، ویسے تو نصفی کا بھی نسخہ ہے، لیکن وہ نصفی کا نسخہ صرف اجازت ہے، متصل سند قرات کے ساتھ نہیں ہے، اور اس میں فوائد بھی بہت ہے، لیکن فرابری کا یہ نسخہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سند متصل کے ساتھ، جیسے کہ آپ صحیح بخاری کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سند متصل کہیں انقطاع نہیں ہے۔ بہرحال وہ فرابری نقل کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں
کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود کہا کرتے تھے الہمت حفظ الحدیث، کہ بچپنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے حدیث یاد کرنے کا الہام دیا، طبیعت ہی ان کی بنائی گئی. ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو گویا کہ انہ خلق للحدیث، گویا کہ وہ حدیث ہی کے لیے پیدا کر دیے گئے. اسی لیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم لم یرا مثلک فی الدنیا، تیرے جیسے حدیث میں دنیا حدیث میں کوئی دیکھا ہی نہیں گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 10 سال ہی کی عمر میں اپنے اساتذہ کی تفسیر کا وقت نہیں ہے، اپنے اساتذہ کی تصویر کر لیا کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے پھر والدہ کی دعا، پھر اپنے والد اسماعیل جو ابو حفص کبیر حنفیہ کے بڑے امام ابو حفص کبیر کے سامنے جب انتقال ہوا تو قسم کھا کر کہا خدا کی قسم میرے مال میں کا کاروبار مشارکت کر دیا کرتے تھے مال. اس کی تفصیلات فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں. فرماتے ہیں وفات کے وقت کہا خدا کی قسم میرے اس پورے کاروبار میں کہ جس جو مزاربت پر بہت سا ان کے پاس ہے 1 روپیہ 1 درہم نہ حرام ہے، جو حرام تو نہیں لیکن مشتبہ بھی نہیں، وہ پورا مال امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی احمد کے پاس آئے. احمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک تو یہ اعزاز ہے، پھر والدہ کی دعائیں آپ تفصیلات پڑھ چکے ہیں. رات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ اتنی دعائیں کرتے تھے اور اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کی ایسی خدمت کرتے. اس مال سے کتابیں بھی خریدی، اساتذہ کے پاس جا کر علم حدیث بھی حاصل کیا، اپنی والدہ کو لے گئے حج پر مکہ میں قیام کرایا، وہاں وہاں عبادت کرائی، پھر مدینہ لے گئے مدینہ میں قیام کرایا، پھر اپنے بھائی احمد کے پاس ساتھ واپس بھیج دیا لیکن خود وہیں پر قیام کیا اور وہاں سے کوفہ آتے، بصرہ آتے، جزیرہ جاتے، مصر جاتے، مصر میں پھر آخر میں آج کے یہ جو سب سے پہلے راوی ہے احمد ابن اشبہ، سب سے آخر حیات میں کہ ان سے جب ان کا انتقال کا وقت قریب 18 سال کی عمر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ استاد کے آخری عمر میں 18 سال کی عمر کی ان سے حدیث حاصل کیا. پھر یہ بھی یہ انعامات بخاری کے ادب اور احترام کے لیے آخر میں رکھنے چاہیے. بخاری کا پہلا ادب ہے اس کو ان انعامات سے پہلے رکھا جانا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو وہ قبولیت عطا فرمائی، اس میں ورع، اس میں تقویٰ، اس میں محنت کا دخل ہے، مشقتوں کا دخل ہے، عبادات کا دخل ہے. فتح الباری پڑھ لیجیے، علامہ اسقلانی کے وہ شرح پڑھ لیجیے، کیا تفصیلات ان حضرات نے دی ہے. عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ قبولیت اسی وجہ سے قدم قدم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں. کہیں ان کے استاد اسحاق ابن راہویہ کو وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی ایک لڑکا پنکھا جھول رہا ہے. استاد نے خواب دیکھا، کہیں تو ابو زید بن نصیر وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت وہ کعبہ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ دیکھا خواب دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے ابو زید، علامت آتا دوستوں کتاب شافی شافی کی کتابیں پڑھو گے، میری کتاب چھوڑ دی ہے. یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ محمد ابن کتاب جامع محمد ابن اسماعیل. تو اس قبولیت کا ثمر یہ ہے کہ آج تک ہم تمام جامعات میں تمام مدارس میں بخاری شریف کی آخری حدیث، اسی بخاری شریف کے احادیث کو 6 لاکھ احادیث میں سے حرم مکہ میں بیٹھ کر 3 لاکھ کا پہلے انتخاب کیا اور اس کے بعد یہ احادیث 7,225 احادیث کا انتخاب کیا.
لیکن پھر معلقات کو بھی ملایا جائے تو آپ کے ہاں جو علامہ محدث احمد شاکر رحمت اللہ علیہ ارقام الحدیث کے حوالے سے جو رقم الحدیث ہے وہ آپ کے ہاں 7563 والی حدیث آج آپ پڑھ رہے ہیں، ان کی تمییز کرنے کے بعد پھر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں ریاض الجنہ میں بیٹھتے اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انہی فرابری کے حوالے سے، علامہ فرابری کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا، اپنے استاد گرامی سے سنا کہ میں نے بخاری شریف میں ایک حدیث کو بھی تب تک داخل نہیں کیا جب تک نہ اپنے ٹھکانے سے غسل کر کے آتا، اور غسل کر کے آتا ریاض الجنہ میں بیٹھتا اور 2 رکعت پڑھتا، اور 2 رکعت پڑھ کر حتی استخرت اللہ، میں استخارہ کرتا، دعائیں کرتا، یا اللہ مجھے یقین نصیب فرما اس حدیث کی صحت کے بارے میں، پھر تھوڑی دیر نیچے سر کر دیتا۔ یہ جملہ بعد والے اردو شارحین نے نقل کیا ہے، اور اس سے پہلے کے تمام باتیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، لیکن یہ جملہ بھی اس لیے نقل کیا ہے اردو شارحین نے، آگے فرماتے ہیں ابن حجر اسقلانی کہ حتی تیقنت صحت، میں استخارہ کرتا۔ استخارہ کیا ہے؟ اسی کی توضیح اردو شارحین نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی استخارے میں آتے اور مجھے الہام کرتے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ صحیح احادیث کا یہ مجموعہ آپ اندازہ کر لیجیے 7563 احادیث، یا آخری آج کی حدیث ہے، اتنی رکعتیں کو ڈبل کر لیجیے اور اتنی تعداد کا غسل، اللہ تعالیٰ نے قبولیت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے صدقے اور ان احادیث کے صدقے ہم سب کو بھی ہمارے علمی میدان میں قبولیت نصیب فرمائے۔ آخری تو ایک بات ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت سے نوازا ہے، اس کے اسباب ہیں، ان اسباب کو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی قبولیت نصیب فرما۔ چنانچہ ان احادیث کو جمع کر کے وہی ریاض الجنہ میں عنوانات بھی گاڑے ہیں۔ میرے عزیزو، یوں تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری بھی تراجم ہی، یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آج تک ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آج تک ان تراجم پر بہت ہی غوطہ زنی کی گئی ہے، غور و خوض کیا گیا ہے۔ کئی تراجم فقہی طور پر ایسے ہیں کہ ان کے تہ تک کبھی تک کوئی نہیں پہنچا، ایسے عنوانات گائے، اور ہے بھی یہ مشکل، اس لیے کہ مختلف